یہ کہانی ہے ایک 16 سالہ نوجوان لڑکا اور 15 سالہ خوبصورت لڑکی کی۔ میرا نام علی اور میری عمر 16 سال ہے۔ میں 10ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ جیسے ہی 10ویں کلاس میں انٹر ہوا تو اوپر سے کرونا کی وبا آ گئی۔ ہمارے سکول بند ہو گئے اور ہمارے پرنسپل نے کہا کہ اب آپ کو آن لائن پڑھائی کرنی پڑے گی۔ تو میرے ابو نے مجھے موبائل لا کر دیا جہاں یہ ہمیں آن لائن پڑھائی کرنی تھی۔ میرے دوستوں نے کہا یار اس پہ فیس بک کی آئی ڈی بنا لیں، پکچر وغیرہ دیکھتے رہنا۔ تو میں نے اپنے نام سے ایک فیس بک آئی ڈی بنا لی اور میں اچھا خاصا خوبصورت لڑکا ہوں اور اپنی تصویر پروفائل پر لگائی۔ جیسے ہی فیس بک کو آن کیا تو فرینڈ ریکویسٹ آنا شروع ہو گئیں۔ ان میں سے ایک لڑکی کی فرینڈ ریکویسٹ بھی آئی ہوئی تھی۔ میں نے جیسے ہی ایکسیپٹ کی تو اس کا میسج آ گیا، ہائے۔ میں نے کہا علی آپ کون ہو؟ تو کہنے لگی میرا نام نایاب ہے، میں اسلام آباد میں رہتی ہوں۔ میں نے تو پہلے اگنور کیا کیونکہ میں نے آج تک کسی لڑکی سے بات نہیں کی اور نہ ہی مجھے ان لڑکیوں کے بارے میں پتہ تھا۔ تو جیسے ہی وہ مجھ سے اصرار کرنے لگی تو میرا دل بھی تھوڑا نرم ہو گیا اور اس کی باتوں کو دیکھ کر میں بھی اس کی بات کرنے لگا۔ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا اور ہم گھنٹوں ایک دوسرے سے بات کرتے، واٹس ایپ کا نمبر بھی لے لیا اور ویڈیو کال پہ بھی ہم بات کرتے۔ ایک دن میں نے اس سے کہا اگر آپ مجھ سے پیار کرتی ہو تو اپنی پکچر بغیر کپڑوں کے بھیجو۔ جو اس نے بغیر سوچے اسی ٹائم مجھے دے دی۔ میں نے جیسے ہی اس کی پکچر دیکھی تو پاگل سا ہو گیا۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں علی، میں بھی آپ سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہوں۔ آپ آ جائیں میرے گھر اسلام آباد، یہاں پہ میں اور ابو ہوتے ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں، آپ کو کوئی مسائل نہیں ہوگا۔ تو میں نے فوراً ہی اسلام آباد کی ٹکٹ لی۔ 8 گھنٹے کا سفر تھا، تقریباً رات کے 11 بجے میں نایاب کے گھر موبائل کی لوکیشن کے ذریعے اس کے دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ اس نے دروازہ کھولا اور مجھے اپنے کمرے کے اندر لے گئی۔ میں جیسے ہی اس کے کمرے کے اندر گیا اور پہلے کہنے لگا میں بہت پیاسا ہوں، پہلے ہم کام کریں گے پھر باتیں کریں گے۔ ابھی کام شروع ہی ہوا تھا، پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ اندر آوازیں کس کی آ رہی ہیں؟ یاسر نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگی میرا ابو ہے، اور مجھے جلدی سے بیڈ کے نیچے چھپا دیا اور خود دروازہ کھولنے چلی گئی۔ دروازہ کھولتے ہی نایاب کا ابو جیسے ہی کمرے کے اندر آیا ادھر ادھر دیکھنے لگا اور سیدھا ہی بیڈ کے نیچے دیکھا تو نیچے میں بیٹھا تھا اور میں پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ اس نے مجھے باہر نکالا، پہلے تو میری زبردست پٹائی کی، پھر نایاب رو رو کر اپنے ابو سے ہاتھ جوڑ کر کہتی رہی کہ ابو پلیز اسے چھوڑ دو، ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، یہ بہت دور سے میرے لیے آیا ہے۔ نایاب کے ابو کو رحم آ گیا، اس نے مجھے چھوڑا اور ایک جگہ پر کال ملانے لگا۔ میں نے سوچا شاید پولیس کو بلا رہا ہے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک مولوی صاحب آ گیا۔ وہ کہنے لگا مولوی صاحب یہ میری بیٹی ہے اور میں اس لڑکے کے ساتھ نکاح کرانا چاہتا ہوں، ویسے بھی یہ حرام کام کھا چکے ہیں، اسی وجہ سے اگر شادی کرا دوں تو شاید اپنی زندگی خوشی سے گزار سکیں، اور ہمارا اسی ٹائم نکاح ہو گیا۔ راتوں رات ہی نایاب کے ابو نے ہمیں بس پر بٹھایا اور ہمیں گھر کو روانہ کر دیا۔ اس طرح سے ہماری فیس بک سے دوستی شروع ہوئی اور ہمارا نکاح ہو گیا۔ آج ہم اچھی خاصی زندگی گزار رہے ہیں اور ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ دوستوں مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔